بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، چند دن پہلے ایک دوست نے کسی شخص کی ویڈیو بھیجی جو ایک اینکر پرسن کو انٹرویو دے رہا ہے اور حرم کی تعریف کر رہا ہے، اور بڑے شوق سے پورے اعتماد کے ساتھ کہ حرم کا معنی ہے، حرم کہتے ہیں گھر کو، اور یہ حرم جو ہے یہ صرف اللہ کا گھر نہیں ہے، ہر مسلمان کا گھر ہے۔ اور پھر آگے توجہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہاں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا گھر ہے، اپنے گھر میں جیسے آپ پوری نماز پڑھتے ہیں اسی طرح وہاں بھی پوری نماز پڑھتے ہیں۔ اور کہہ رہا ہے کہ امت کو اس چیز کا پہلے پتہ ہی نہیں تھا، میں یہ چیز جو ہے بتا رہا ہوں۔ تو کیسے کیسے لوگ آ کر کے بیٹھ کر عجیب طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں، بے وقعت باتیں، اور سننے والے بھی ماشاءاللہ لاجواب لوگ ہیں۔ المیہ ہے بر صغیر کا کہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، سب کچھ جدید تعلیم، بچوں نے جو ہے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کمپیوٹر میں مہارت حاصل کرنی ہے، فلاں چیز میں، لیکن پتہ نہیں ہے تو دین کا پتہ نہیں، بنیادی احکام کا پتہ نہیں ہے، نماز روزے کا پتہ نہیں ہے، حلال و حرام کی پہچان نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے کہیں نہ کہیں سے شہرت حاصل کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے وہ صحیح دین کا پیغام جو ہے ہم صحیح پہنچا سکتے ہیں، اور لوگ بھی انہیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی زیادہ مشہور آدمی ہے، اس کے پاس علم بہت زیادہ ہوگا، جیسے کہ ہمارے یہاں آج کل محمد علی مرزا چل رہا ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن اس سے کئی چیزیں جو ہے دائیں بائیں سے جائے رٹا لگا لی، یاد کر لی، تو اب لوگ اسے سنتے ہیں۔ نوجوان ویسے ہی، نوجوان کو سب کچھ پتہ ہے لیکن دین کا پتہ نہیں ہے، تو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے اسے سنی جا رہا ہے۔ تو یہ آدمی نے جو ہے فردی بات کی ہے، تو میں بتانا چاہوں گا کہ حرام جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے، جو کہہ رہے حرام کے معنی گھر کے، اور حرام جو ہے وہ ہر مسلمان کا گھر ہے، صرف اللہ کا گھر نہیں ہے۔ حالانکہ مسجد جو ہے، محض مسجد، وہ بھی اللہ کا گھر، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور حرم جو ہے وہ تو ہے ہی بیت اللہ۔ اور باقی یہ کہنا کہ نماز جو ہے وہاں پوری پڑھی جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ امام جو ہے وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے۔ امام کی اقتداء میں تو کہیں بھی ہوں، آپ مسافر ہیں، دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، اگر امام جو ہے وہاں کا رہنے والا ہے تو آپ نے نماز پوری پڑھنی ہے، امام کی اقتداء کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ اکیلے پڑھیں گے، چاہے وہ حرم میں پڑھیں، مسجد نبوی میں پڑھیں، یا کہیں بھی پڑھیں گے، تو آپ نماز جو ہے پوری نہیں پڑھیں گے، مسافر ہو کر کے پڑھیں گے۔ ہاں، اگر 15 دن آپ کے ٹھہرنے کی نیت ہے تو پھر آپ مقیم ہیں، 15 دن یا اس سے زیادہ۔ اگر آپ گئے ہیں حرم میں، گئے ہیں مکہ مکرمہ میں گئے ہیں، اور آپ کی نیت ہے کہ میں نے وہاں 15 دن ٹھہرنا ہے، لمبا عرصہ رہنا ہے، تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ مسافر ہی رہے، مقیم ہے۔ اگر ہاں 15 دن سے کم دن ٹھہرنے کی نیت ہے، 14 دن یا 13 یا اس سے کم و بیش، جیسے کہ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، خاص کر کے جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر جو ہے اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن اکیلے تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، جو شخص اتنا لمبا سفر کر کے جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں امام کی اقتداء میں نماز پڑھوں، جماعت کا ثواب پاؤں، اور امام تمام نمازیوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھوں۔ اکیلے تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، اگر وہ لیٹ ہو جائے تو وہ اسی کمرے میں پڑھ لیتا ہے، وہاں بھی چاہے پڑھے گا تو پھر وہ مسافر والی نماز پڑھے گا، نہ یہ کہ وہ سمجھے کہ یہ بھی میرا گھر ہے، سارے گھر جو اپنے بناتا جائے۔ تو حرم کا معنی جو علماء نے بیان کیا ہے، حرم کا ایک تو معنی ہے مقدس، حرمت والی چیز، احترام والی چیز، یا دوسرا معنی یہ ہے ممنوع علاقہ، یعنی جہاں کوئی شخص جو ہے بلا وجہ جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے، حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مقدس اور محفوظ علاقہ ہے جہاں شریعت مطہرہ نے کچھ کاموں سے منع کیا ہوا ہے، جو ویسی تو جائز ہیں، باقی علاقوں میں جائز ہیں، لیکن جب کوئی شخص حرم میں داخل ہوتا ہے تو ان کاموں کا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے جنگ کرنا، ویسی تو جنگ اور جگہ بھی ہوتی ہے لیکن وہاں جنگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح درختوں کا کاٹنا، درخت آپ ہر جگہ کاٹ سکتے ہیں لیکن یہ حرم کا اعزاز ہے، درخت نہیں کاٹ سکتے۔ شکار کرنا، شکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ حرمت جو ہے یہ احترام، عزت، تقدس اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور یا جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ مکہ کے گرد و نواح کا علاقہ ہے اور اس میں بیت اللہ شریف بھی شامل ہے، مدینہ بھی حرمت والا ہے، لیکن اس میں جو ہے کچھ رعایتیں موجود ہیں جو یہاں نہیں ہیں۔ تو الغرض یہاں بتانا یہ ہے کہ
عام طور پر جو ہے فقہ حنفی کے مسئلہ مطابق جو ہے مدینہ کا حرم تعظیم والا ہے، لیکن اس میں درخت کاٹنے یا شکار کرنے پر سزائیں نہیں ہیں، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، دم وغیرہ لازم آتا ہے، کفارات لازم آتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لازم آتی ہیں۔ تو یہ تھا حرم کا معنی، حرم کا یہ معنی ہے، وہ معنی نہیں ہے حرم کے معنی گھر کے لیے تو لفظ بیت بولا جاتا ہے عربی میں، بیت کہتے ہیں، اور جو بھی مسلمان ہے اس کا تو اپنا گھر ہوگا، یہ تو نہیں، یہ تو بیت اللہ ہے، لفظ بیت خانہ کعبہ کی نسبت جو ہے جب بھی نسبت کی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف کی جاتی، کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو اللہ کا جب گھر ہے تو اس کا احترام ہے، اس کی حیثیت ہے، چاہے کوئی بھی گھر ہو، یعنی خانہ کعبہ تو ایک طرف رہا، عام جو مسجد ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی بیت اللہ ہے، اس کا بھی احترام ہے۔ آپ اپنے گھر میں تو جیسے چاہیں، چاہے وہ آپ پر غسل لازم ہے، جنبی ہے یا نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جوتا پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح جو ہے کھلی ڈلی باتیں کر رہے ہیں، لغویات چل رہی، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو، یعنی مسجد میں داخل ہو، حرم کا تو احترام ہی بہت زیادہ ہے، وہاں تو بہت زیادہ احترام ہے۔ اگر آپ مسجد میں بھی چلے گئے تو پھر بھی اس کا احترام ہے، اگر آپ پر غسل لازم ہے، جنبی ہے، تو آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ کا یہ عمل جو ہے حرام ہوگا، حرام ہوگا، گناہ والا کام ہوگا، یا اسی طرح جو ہے وہاں شور غل کریں گے تو یہ بھی گناہ والا کام ہوگا۔ مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آتا ہے، وہاں پیشاب کرنے لگ جاتا ہے، صحابہ کرام اس پر سختی کرنے لگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے کچھ نہ کہیں، جب وہ فارغ ہوتا ہے تو آپ بڑے پیار سے اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ بول و براز کیا جائے، یہ نماز کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے اور تلاوت قرآن کے لیے ہے۔ تو گھر میں تو سب کچھ چلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، دعوتیں چلتی ہیں، بول و براز ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، تو اگر وہ بھی کہیں گھر ہے، مسلمان ہر مسلمان کا گھر ہے، تو یہ کیسی یعنی فرضی باتیں، جھوٹ پر مبنی باتیں، فرضی اور من گھڑت باتیں جو ہیں، اور وہ بھی عام کرنا، دوسرے لوگوں تک پہنچانا، تو جھوٹی بات جو بھی لوگ سنیں گے وہ کہیں گے شاید یہ بات صحیح کر رہا ہے، وہاں بھی جو ہے وہ نمازیں جو ہے پوری پڑھنے لگ جائیں گے، یعنی اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں گے، ویسے تو لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پوری پڑھنی ہے نماز، امام کی اقتداء کرنی ہے، لیکن اگر کوئی شخص چلا گیا، اس نے آپ کی بات سن لی جا کر کے، دو کی بجائے چار فرض پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، گناہ گار ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت اور آسانی دی ہے۔ تو کیسے کیسے لوگ جو ہے موجود ہیں جو فرضی باتیں کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور خاص کر یہ لوگ جو فاسق کے مولن ہیں، نہ داڑھی ہے نہ شکل ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ ان سے دینی بات سننا جو ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ شخص اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، اور مولن فاسق کے مولن ہے، تو وہ دین کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ دین کی باتیں تو وہ کرے کہ جو دیندار ہو، دین سمجھتا ہو، زندگی بھی شریعت مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے شر پسندوں کے شر سے بھی محفوظ و معمور فرمائے، وما علیہ البلاغ المبین۔